اناطولیہ میں جب لوگوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کی تو سلطان نے فوجی کمانڈر مصطفیٰ کمال کو بغاوت کو چلنے کے لیے بھیجا۔ مصطفیٰ کمال نے ان باغی لوگوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ کمال کو کوئی سلطنت عثمانیہ کا غدار تو کوئی بانی ترکی کہتا ہے۔ کیوں مصطفیٰ کمال نے اذان دینے پر پابندی لگا دی اور کیوں ترکی کو مغرب کے ساتھ جوڑ دیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک لڑی گئی۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی حدود میں آنے والی تمام کی تمام زمینیں شامل تھیں۔ عثمانی سلطنت کے زیر سایہ مصر، یونان، ہنگری، شام اور بہت سے عرب ممالک آتے تھے، جبکہ دوسری طرف یوکے، اٹلی، رشیا اور فرانس وغیرہ شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے زیر سایہ آنے والے تمام علاقوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی، جن میں شام، مصر وغیرہ شامل ہے۔ یہ علاقے ترکی سے علیحدہ ہو کر آزاد ملک بن گئے، لیکن دشمنوں کا اصل مقصد تھا استنبول کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور رہ جانے والے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لینا۔ ترکی کا سلطان اور سارا کا سارا اقتدار مخالفین کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ عثمانی سلطنت کے سلطان اور کچھ وزراء چاہتے تھے کہ مخالفین جیسے فرانس اور یوکے سے معاہدہ کر لیا جائے۔ دنیا کے 40 ممالک پہلے سلطنت عثمانیہ کے صوبے ہوا کرتے تھے۔ مخالفین نے ان کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ مصطفیٰ کمال فوجی کمانڈر تھا، لیکن وہ سلطان کے فیصلوں پر زیادہ خوش نہیں تھا۔ وہ غلامی کی جگہ آزادی کا خواہش مند تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے دشمنوں کے ساتھ ایک شرمناک ایگریمنٹ کر لیا۔ یہ ایگریمنٹ 30 اکتوبر 1918 کو کیا گیا۔ سلطان نے امن کے نام پر یہ شرمناک معاہدہ کر لیا، لیکن دشمنوں کا اصل مقصد تھا ترکوں کو غلام بنا کر رکھنا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی مخالفین کے تمام قیدی واپس کر دے گا اور مخالفین کوئی بھی ترک قیدی کو رہا نہیں کریں گے، اور جو اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا اسے سلطنت کا باغی تسلیم کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال تو کیا کوئی بھی غیرت مند ترک ہوتا تو اس ایگریمنٹ کو تسلیم نہ کرتا۔ اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری مصطفیٰ کمال کو دی گئی اور مصطفیٰ کمال کو اناطولیہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال جب اناطولیہ پہنچا تو بجائے فوج سے ہتھیار لینے کے اس نے فوج کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ عوام اور فوج ویسے ہی خلیفہ کے فیصلوں کے خلاف تھی اور آزادی کی طلبگار تھی۔ ان کی امیدیں اور بڑھ گئیں جب عظیم کمانڈر مصطفیٰ کمال نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جون 1919 میں مصطفیٰ کمال نے واضح اعلان بغاوت کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے چھینے گئے علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ 8 جولائی 1919 کو مصطفیٰ کمال نے عثمانی سلطنت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سلطان نے مصطفیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن آدھی فوج مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی تھی اور باقی آدھی فوج میں اتنی جرأت نہ تھی کہ سلطان کے حکم کو بجا لائے۔ سلطان نے جمہوری حکومت کرانے کا اعلان کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ الیکشن سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر کے ملک کی باغ دوڑ پر پھر سے کٹ پتلیوں کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن یہ سازش بھی ناکام رہی۔ 10 اگست 1920 کو سلطان نے مخالفین کے ساتھ ایک اور شرمناک ایگریمنٹ کیا، جس کے تحت شام، فلسطین، لبنان سمیت تمام عرب علاقے اور مغربی ترکی کے زیادہ تر علاقے یونان کو دے دیے جائیں گے، مشرقی حصے آرمینیا کو اور استنبول کو انٹرنیشنل کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ اس سے عوام اور فوج کا خون مزید گرم ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال نے 1920 میں انقرہ نامی شہر میں ایک عارضی اسمبلی بنائی اور خود کو صدر منتخب کر لیا۔ ملک میں بیک وقت 2 حکومتیں قائم تھیں، ایک استنبول میں جہاں خلیفہ ولید الدین اور ایک انقرہ میں تھی۔ اگلے سال مصطفیٰ کمال نے اپنی فوج کے ساتھ مخالفین سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا اور سب سے پہلے ازمیر کے علاقے، جس پر یونانی لوگ قابض تھے، حملہ کر دیا اور شاندار فتح حاصل کی۔ یہ جنگ سکاریہ کہلاتی ہے۔ اس جنگ کے بعد مصطفیٰ کمال کو غازی مصطفیٰ کمال پاشا کا خطاب ملا۔ اس سے مصطفیٰ کمال کی فوج میں مزید اضافہ ہوا
اور آخر کار جولائی 1923 کو مخالفین اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال کی مقبولیت دیکھ کر ایک ایگریمنٹ کی پیشکش کر دی۔ اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے مصطفیٰ کی جمہوریت کو تسلیم کر لیا، یعنی عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ 29 اکتوبر 1923 کو مصطفیٰ کمال ترکی کے صدر بنے۔ اس کے بعد صدر نے ایسے قدم اٹھائے جنہیں آج تک بھی غلط تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی غلطی تھی خلافت کا خاتمہ۔ اگرچہ ترکی کے لوگ اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن عالم اسلام نے اسے غلطی ہی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سلطان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال جدیدیت پسند تھا۔ خلافت دراصل مسلمانوں کے اتحاد کی نشانی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال نے اسے ختم کر دیا۔ مصطفیٰ کمال جدیدیت پسند انسان تھا۔ اس نے 15 سال ترکی پر حکومت کی اور ترکی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ترکی کو ماڈرن طریقے پر چلایا۔ اس نے مدرسوں کی جگہ جدید سکول کھولے۔ انہوں نے ملک میں تعلیم مفت کر دی۔ کو ایجوکیشن کا نفاذ ایک جدید قدم تھا۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال نے تمام ثقافتی لباسوں پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ ترکی کی ثقافتی ٹوپی بھی بند کر دی اور اس پر مزید پابندیاں لگائی جانے لگی۔ خواتین کا پردہ ختم کر دیا گیا اور انہیں مغربی لباس پہننے کی اجازت دی گئی۔ خواتین کو حقوق دیے گئے اور شرعی عدالت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ ترکی میں عربی پڑھنے لکھنے پر تو پہلے سے ہی پابندی لگ چکی تھی، لیکن 1928 میں ترک زبان کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس نے ترکی کو عربی رسم الخط کی جگہ لیٹن الفاظ میں لکھنے کا اعلان کر دیا۔ ترکوں کی ثقافت کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نئے نئے الفاظ بنائے اور عربی اور فارسی کو مکمل طور پر اپنی زبان سے نکال دیا۔ اس کے بعد اسلامی کیلنڈر ختم کر کے عیسوی کیلنڈر رائج کیے گئے۔ اس کے علاوہ ملک میں عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی لگائی گئی، جو کہ ایک شرمناک منصوبہ ثابت ہوا۔ ناظرین، اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال نے آیا صوفیہ مسجد کو بھی میوزیم بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی آیا صوفیہ ہے جسے سلطان محمد فاتح نے 1454 میں فتح کیا تھا اور اسے مسجد بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح تقریباً 500 سال بعد آیا صوفیہ میں اذانیں بند ہو گئی۔ ترکی کے لوگ تو مصطفیٰ کمال کی زیادہ مخالفت نہیں کرتے، لیکن عالم اسلام مصطفیٰ کمال کی بہت زیادہ مخالفت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، کیا یہ وہی عالم اسلام نہیں ہے جس نے جنگ عظیم میں ترکی کے دشمنوں کا ساتھ دیا؟ کیا یہ وہی عالم اسلام نہیں ہے جس نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا؟ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو ماڈرن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور مشرق سے اس کا تعلق کاٹ کر مغرب کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کے سارے رسم و رواج کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اسمبلی نے مصطفیٰ کمال کو اتا ترک یعنی ترک کا باپ لقب دیا۔ مصطفیٰ کمال نے اپنی زندگی میں بھی جدیدیت کو فروغ دیا۔ وہ شراب کا عادی ہو گیا، جس کی تحت اس کا جگر خراب ہو گیا اور آخر 10 نومبر 1938 کو 57 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ پہلے مصطفیٰ کی تدفین انقرہ کے میوزیم میں کی گئی۔ اس کے 15 سال بعد اس کی باقیات کو نکال کر ایک دوسرے مقبرے میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد ترکی نے مصطفیٰ کمال کے راستے کو چھوڑ دیا اور مذہب کی طرف پھر سے آ گئے اور جو غلطیاں مصطفیٰ کمال نے کی تھیں ان کو سدھار لیا۔ مصطفیٰ کمال اپنے دور میں تو جدیدیت کا نفاذ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد ترکوں نے اس روایت کو چھوڑ دیا اور پھر سے اپنے رسم و رواج کی طرف واپس آنے لگے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔